نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دعا جو مختلف بعض کتب حدیث میں ملتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا یا تو ثابت ہے بعض روایات سے، اگرچہ سندی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ دعا ٹھیک ہے کہ یہ جو دعا، اس کا جو مطلب ہے، یہ مطلب 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس دعا کو مسنون دعا سمجھ کے مانگنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس کو سنت سمجھے بغیر ویسے اس دعا کو خوب مانگنا چاہیے۔ اور آخری ایام ہیں، بلغنا رمضان، اس پہ زیادہ توجہ دی جائے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ اگرچہ 1-2 دن ہی باقی کیوں نہ ہوں، اگرچہ رمضان آنے میں شروع ہونے میں چند گھنٹے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن گھنٹے تو دور کی بات، ہمیں اگلے سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو جائے، چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان 1-2 دنوں کے اندر بھی تو دنیا میں لاکھوں لوگ مریں گے، لاکھوں بیمار ہوں گے، لاکھوں چلتے پھرتے صاحب فراش ہو جائیں گے۔ اب چونکہ کوئی ضمانت گارنٹی نہیں ہے، اس لیے جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا تب تک اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں، بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا دیجیے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا وقت آئے، جیسا کہ چاہے آج کی مغرب کے وقت میں یا بالخصوص کل کی مغرب کے وقت میں، اگر آج اعلان فرض کرے نہیں ہوتا تو جو غروب آفتاب کا وقت ہے آج اور کل کا خاص طور پر، اس غروب آفتاب کے وقت میں ایک سنت ہے جو کہ آج اکثر مسلمان اس سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وہ سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے دنوں کو شمار کرتے تھے اور تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو شعبان کے دنوں کو گنو، ان کی گنتی کا حساب رکھو۔ یہ رمضان کی ایک طلب اور خواہش کا اظہار بھی ہے اور رمضان کی تیاری کا حصہ بھی ہے۔ اور حضور تاریخوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے رمضان آنے سے پہلے چاند دیکھنے کی کوشش اور عمل کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ غروب آفتاب کے وقت نماز مغرب ادا کرنے کے بعد چاند کے نکلنے کے مطلع کی طرف سنت کی نیت سے بس 1-2 مرتبہ نگاہ ڈال لیں کہ دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ ہم اس سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ چاند نظر آئے یا نہ آئے اس سے تعلق نہیں، لیکن چاند کے مطلع پہ نگاہ ڈال دینا یہ سنت نبوی ہے۔ اور اگر چاند نظر آ جائے کسی کو یا نظر نہ آئے لیکن اعلان ہو جائے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو جو ہی یہ آنکھ سے چاند کوئی دیکھ لے یا اعلان پتہ چل جائے، سرکاری سطح پہ اعلان ہو جائے، چونکہ ہم سرکاری اعلان کے پابند ہیں۔ عام حالات شہری زندگی کے اندر آج کل چاند پہلے دن نظر نہیں آتا، پہلی رات میں تاریخ میں عام بندے کو آنکھ سے پتہ نہیں چلتا، سرکاری اعلان پہ ہی ہم انحصار کریں گے۔ اب یہ سرکار کا کام ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق چاند دیکھنے کا اہتمام کرے اور سیاسی اثر و رسوخ کو ایک طرف رکھتے ہوئے حقیقت کی بنیاد پر چاند دکھنے نہ دیکھنے کا اعلان کے مطابق، شریعت کے مطابق سچ اعلان کرے۔ اس بارے میں تو ارباب اقتدار جواب دہ ہیں، عام بندہ، عام شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے کرنے کا کام ایک مرتبہ چاند کی جگہ پہ نگاہ ڈال لی اور جو ہی پتہ چلا کہ رمضان شروع ہو گیا تو ایک مسنون دعا پڑھ لی۔ وہ مسنون دعا عربی میں یا اردو میں مانگ لی، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس میں 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس رمضان کے چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا، ایمان کا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ذریعہ اور پیش خیمہ بنا دیجیے۔ یہ دعا سنت ہے جو آج چھوٹ رہی ہے،
اور پھر آخر میں چاند سے خطاب کرتا ہے انسان، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا اور تیرا رب ایک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ دعا جو ہے برکت کی، ایمان کی، صحت سلامتی کی اور اسلام کے مطابق چلنے کی، یہ 4 دعائیں ہوں گئی۔ یہ عربی میں یا اردو میں مانگ لی اس موقع پر جو ہی پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور آخر میں وہ توحید کا اعلان ہے کہ میرا اور تیرا، بلکہ سورج کا، آسمان کا، زمین کا، ہر مخلوق کا رب صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ توحید آ گیا۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا بھی یہ رمضان کی ابتدائی سنتوں میں شامل ہے۔